نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے، چھوٹے بڑے مرد عورت سب پڑھے یس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہ آیہ کریمہ کا حصہ پڑھا جائے تو سب اہل ایمان درود پاک کا جواب دیں، پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ بعد الحمد والصلاة، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب فکر و دانش، توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، ختم نبوت کے دیوانوں، تاجدار مدینہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، اولیاء کاملین کے عقیدت مند غلاموں، ہماری اس محفل کے عظیم نقیب، ایک ابھرتا ہوا ستارہ، میری مراد جناب قبلہ رضوی صاحب، زید مجدہ کو میں ویلکم، مرحبا، چشم ما روشن، دل ما شاد، کیونکہ میرا نام انتظامیہ میں بھی ہے اور حاضرین میں سے بھی ہے، جن کے پروگرام ختم شریف کی محفل ہے۔ میرے برادر محتشم عزت مآب عاشق رسول الحاج ملک محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے عزیز مکرم حاجی محمد طارق صاحب، حاجی زبیر صاحب، انتہائی مخدوم محترم جناب حاجی ملک محمد ندیم شریف صاحب، دیگر برادران کے والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ ختم شریف میں تقریباً آج 9ویں حاضری ہے۔ الحمدللہ فثم الحمدللہ، جب میں لاہور تھا تو یہ دونوں بھائی تشریف لے گئے تو دل ہی دل میں نے سوچا کہ اس پروگرام میں تو میری حاضری نہیں ہوگی، کیونکہ 6 ہفتے مجھے دیے تھے اور 6 ہفتے کے بعد میں نے چلنا شروع کرنا تھا۔ تو میں نے اپنے بیٹے طارق صاحب سے کہا کہ بیٹے، میں نے آپ کی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے آنا ہے، لیکن آپ حضرات کو ڈسٹرب نہیں کرنا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دینا۔ میں نے ابھی بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی لیکن یہ نہیں ہے کہ میں خود میزبان ہو کر اور ساری محفل کو خراب کروں، ایسا نہیں ہوگا، مہمانوں کو ٹائم دیا جائے گا، اور بالخصوص ہمارے عزیز مکرم جناب عاشق رسول جناب قاری محمد شہد محمود قادری صاحب، جو کہ نعت کے اندر جن کا عظیم نام ہے پوری دنیا کے اندر، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، رضوی صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اور
جو ساؤنڈ رکھا ہوا ہے کام بھی اچھا ہے اور نام بھی اچھا ہے. ولی سن ساؤنڈ بھی اچھا ہے اور حافظ غلام مرتضیٰ بھی اچھے ہیں. یہ میرے شاگرد ہیں. یہ میرے پاس تقریباً 5-6 سال میرے گھر میں رہے ہیں. بس اتنا تعلق ہمارا ہے, اقرب قریبی تعلق ہے. تو میں جب ساؤنڈ ویسے بھی کہتا ہوں یار مجھے بلانا ہو تو حافظ غلام مرتضیٰ انجینئر ہو تو میں آؤں گا, باقی تمہاری مرضی ہے. اور جہاں یہ ساؤنڈ لگ جائے تو مجھ جیسا جو جس کا چھوٹا سا گلا ہے وہ بھی چل جاتا ہے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے انجیکشن لگے ہیں, بوتلیں لگی ہیں گلوکوز کی, کہ میں بولنے سے تو قاصر ہوں, لیکن بڑی تمہید مختصر کرنا چاہتا ہوں. مختصر سے مختصر راستے صاف بتاتے ہیں. یہ طارق صاحب یہ تھوڑا سا کنٹرول کریں تاکہ میری توجہ ادھر نہ ہو جائے. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. نقیب محفل نے میرے پیر کا نام لیا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے, پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آج ستاروں میں نذیر بڑی ہلچل ہے, یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم چھوٹی سی مٹھائی رکھ کے حضور کو بلائیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو حضور کی مہربانی ہے. حضور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں. اگر میں تفاسیر میں سے کچھ تفسیروں کے حوالے پیش کروں, یحضرو حاضر یحضرو نظر ینظرو و ینظرو فی کل مکان ما شاء. فرمایا جہاں حضور کا جی چاہے تشریف لے جائیں, محبوب کے جانے پر پابندی نہیں ہے. لیکن یہ لفظ جو بلانے والا ہے نا, میرے پیر صاحب نے کہا ہے ہم کون ہوتے ہیں, لیکن جب ہم محفل کو سجا لیتے ہیں تو پھر محبوب بھی آ جاتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. 9 سال 8 سال تک میں نے آپ کو ایصال ثواب اور ذکر حسین پر گفتگو آپ کو سنائی, کیونکہ 16 محرم کو یہ پروگرام آتا ہے. جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے حسین. حسین و منی و انا من الحسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا, سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. اس گھرانے کی میں شان کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام کے درخت کی آبیاری صرف پانی سے نہیں بلکہ اپنے خون سے کی ہے. اسی درخت کے اندر بدر کے شہداء کا خون ہے, احد کے شہداء کا خون ہے, حاکم مدینہ امیر حمزہ کا خون ہے. اسی کے اندر علی اصغر کا خون ہے, علی اکبر کا خون ہے, عباس بن علی کا خون ہے. مجھے کہنے دو امام علی مقام کا خون ہے, آپ کے صاحبزادوں کا خون ہے, آپ کے بھانجے بھتیجوں کا خون ہے, آپ کے غلاموں کا خون ہے. اسلام کا پودا ہرا بھرا رہے گا, جو بھی اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. دائماً ابداً مستمرن, ہمیشہ ہمیشہ اسلام کا پودا ہرا بھرا رہے گا. کیوں؟ اس شجر اسلام کی آبیاری. وہاں بدر کے شہداء کا خون ہے, وہاں احد کے شہداء کا خون ہے, وہاں مقدس طیب و طاہر اہل بیت کا خون ہے. دوستان محترم, مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا, خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کہیں کہ 16 محرم اور ذکر حسین نہ ہوا. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے حسین. حسین و منی
وَأَنَا مِنَ الْحُسَین کی تشریح شروع کر دوں اور ذبح عظیم کی پریکٹیکل عملاً تفسیر بتانا چاہوں. یہ عظیم کیوں کہا؟ اس فرمایا فدیہ کو ذبح عظیم کیوں کہا؟ وہ فدیہ ذبح عظیم نہیں تھا. ذبح عظیم کے مصداق شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ مرتضیٰ، لخت جگر فاطمۃ الزہرا، مصطفیٰ کے نور العین، سیدہ طیبہ عابدہ عالمہ عارفہ رافعہ راقیہ حافظہ قاریہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ فاطمۃ الزہرا کے دلمد حسین امام عالی مقام تھے. تو دوستان محترم، امام حسین کے مقام کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور اس ذبح عظیم کی عملی تفسیر بن کر آنے والا حسین ہے. وہاں بچایا گیا ہے، بیٹے کو بچایا گیا ہے، نبی کا بیٹا ہے. ادھر نبی کے بیٹے کو بچایا نہیں ہے. حضور نے فرمایا میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس پر اپنا بیٹا وار دیا ہے، میں نے بیٹا قربان کر دیا ہے. ادھر بچایا تھا، ادھر بچایا نہیں ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلام کے پودے کو خون دینا تھا اہل بیت نے، اور یہ آبیاری حسین نے کرنی تھی، یہ حسین کی قسمت میں تھی. اس لیے مصطفیٰ نے بھی دعا نہیں کی، بلکہ دعا دی ہے تو یہی دی ہے کہ بیٹا خیال کرنا آپ میرے کندھوں پہ جب سوار ہوئے تھے، تو بیٹا خیال کرنا جب کندھوں پہ سوار ہوئے تھے تو میں نے مردی سے سر نہیں اٹھایا. آج بیٹا فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا، آج بیٹا علی کے خون کی لاج رکھنا. تو امام حسین نے بھی میدان کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ساتھ ہی اسلام کے پودے کو ہرا بھرا کر دیا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کوئی شعر لچھے دار آپ کو نہیں سنایا، بڑا ٹائم بچایا ہے. میں آگے چلنا چاہتا ہوں. میں نے جو آپ کے سامنے مشہور سورہ مبارکہ سورۃ الضحیٰ پڑھی ہے. اب قراء حضرات بیٹھے ہیں، نجم القراء بھی ازہری صاحب بیٹھے ہیں، دیگر قراء بھی بیٹھے ہیں. اگر خطیب اس قرآن کریم کی تلاوت میں زور لگا کر پڑھے تو پھر وہ تقریر آگے نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے اپنا زور صرف نہیں کیا. قاری حضرات تو کر سکتے ہیں، وہ نعت بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ تلاوت بھی کر لیتے ہیں، وہ واعظ بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں اپنا خیال کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں زور بھی لگاؤں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ دل کی گہرائیوں سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آپ کو پتہ ہے نا قاری صاحب رضوی صاحب کا کہ حق یا چار یار پر ان کی کتنی بڑی تقریر ہے. تو آپ تھوڑا سا چار یار کی باری ہے تو پھر آپ نے زور بھی لگانا ہے کہ ہم یاروں کے بھی ماننے والے ہیں، پنج تن کے تو مرید ہیں. بلکہ چشتی دے اعلان کردہ پھر دے بن یار نبی دے یاراں دا 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 بن یار. صدیق سر والا، عمر در والا، عثمان زر والا، علی مصطفیٰ دے گھر والا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار. یہ شک ہوئی تا چل مدینے، یہ شک ہوئی تا چل مدینے، دیکھ سنجوگ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار. بلکہ میں تے کہنا پھرنا جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جڑا چوں یاراں 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 جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، اوہ جنت دا حقدار
حقدار نہیں او جنت دا الحمدللہ سنی حضور دے یاراں نو منیا ہے وفاداراں نو منیا ہے ہدایت دے ستاریاں نو منیا ہے اسی ساراں نو منیا ہے اسی یاراں دے بھی منن والے ہیں پانچ تن دے مرید ہیں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا اور رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا جب لیا نام علی مشکل میں گھبرا کر مشکل کی جبی پر بھی پسینہ دیکھا مشکل کی جبی پر بھی پسینہ دیکھا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میں مرید ہاں بڑی تمہید دور ہو گئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یہ ہون بخل کو کام لوگے نا کہ پھر گل بنے گی نہیں کہو سبحان اللہ ملائکہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ قسم ہے وقت چاشت کی مرادی ترجمہ لغوی ترجمہ قسم ہے وقت چاشت کی اچھا آپ ماشاءاللہ اشراق پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے چاشت والے بھی ہوں گے اوابین والے بھی ہوں گے لیکن اشراق کا ٹائم پہلے ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ منٹوں کے بعد اور جو یہ ہے چاشت کا وقت تھوڑا سا یہ 10 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے لیکن پہلے آپ پڑھ لیا کریں تاکہ وہاں زوال کا وقت نہ آ جائے تو سنو قسم ہے وقت چاشت کی قسم ہے اس رات کی اب اس سے مفسرین کرام نے کہا ایک شرح والضحیٰ آمد جمال روئے تو نکتہ واللیل وصف زلف عنبر بوئے تو والضحیٰ کی شرح جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کا جمال ہے چہرے کا جمال ہے اور نکتہ واللیل وصف زلف عنبر بوئے تو یہاں سے مصطفیٰ کی زلف عنبرین کا ذکر ہے تو پتہ چلا یہ ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ چاشت کا وقت دن میں ہوتا ہے دن کو اجالا ہوتا ہے میرے نبی کا چہرہ اتنا منور تھا قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا اور سرکار کی زلفیں اتنی کالی تھیں کہ وہاں قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا یہ قرآن مجید کے اندر قسم کا ذکر آیا ہے والفجر والعصر ہے تیرے زمان کی قسم والفجر عصر ہے تیرے زمان کی قسم والعمروں کا تیری جان کی قسم والبلد ہے تیرے شہر کی قسم تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ قرآن کلام مجید نے کھائی چاہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم قسمیں اٹھا کر قرآن نے کہا محبوب اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے جب وحی رکی نہ کچھ دن کے لیے ما ودعاک ربک وما قلا بلکہ محبوب آپ کی پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تہے عرش سجدے میں سر کو اٹھایا بکھر کر یہ زلفوں نے یہ رنگ لایا خدا نے نبی سے یہ کہہ کر اٹھایا کہ پیارے تیرے یسوع کیا مانگتے ہیں محمد نے رو کر کہا یا الہی مانگتی ہے میرے گیسو کی سیائی اور گنہگار امت کی کر دے رہائی کہ مولا میرے گیسو یہی مانگتے ہیں
خدا نے کہا عرش پر آ محمد، جسے چاہے تو بخشوا یا محمد، جسے چاہے تو بخشوا یا محمد، کہ پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں۔ والا صوفہ یوتی کا رب کا فتردہ، فتردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ مجھ جیسا خطیب ہو اور ان اشعار کو ترنم میں نہ پڑھے، قریب آ جاؤ، ترنم میں نہ پڑھے تو بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں جلدی جلدی آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ محبوب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کے حسن بے مثال کی قسم، محبوب آپ کے حسن بے مثال کی، بلکہ مجھے کہنے دو پیارے آپ حسن میں لا شریک ہیں۔ امام شرف الدین بصیری کہ جنہوں نے فرمایا فالج کی مرض کے اندر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر استغاثہ پیش کرتے ہوئے وہ نعت شریف لکھی اور تکیے کے نیچے رکھ دی اور کملی والے آقا کو پسند آئی۔ فرمایا بصیری اس نعت کو پڑھو، وہ پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جھوم رہے تھے، مصطفیٰ جھوم رہے تھے۔ فرمایا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفمی۔ تو کملی والے آقا نے وہاں چادر عطا کی، جب چادر عطا کی حضور کی نعت پڑھنے والے کو تو پھر سرکار نے ان کو صحت بھی دے دی۔ تو میں بارگاہ مصطفی میں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں۔ رضوی صاحب رب کعبہ کی قسم، جب میں ICU میں تھا نا تو آخری دن جب وہاں سے نکلنا تھا تو میری زبان پر یہ شعر تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں۔ محبوب اب آپ کی مرضی ہے، کملی والے آقا اب آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے مداخواہ ہیں۔ کملی والے آقا کرم کر دو، اللہ نے مصطفیٰ کو کونین کا مالک بنا دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم حضور جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ وہاں دیکھا نہیں جاتا اس کی نسل کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، نہیں بس دیکھا یہ جاتا ہے اس کے دل میں میرا پیار ہے۔ تم سب نبی کے دیوانے بیٹھے ہو، مشکل وقت آئے تو خدا کو پکارو، مشکل وقت آئے تو مصطفیٰ کو پکارو۔ نبی کا پکارنا بھی خدا کا پکارنا ہے۔ شرک کہنے والوں سے پھر کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ شرک کی رٹ لگانا چھوڑ دو۔ اگر نبی سے لینا یہ شرک ہوتا تو حضور کا غلام مصطفیٰ سے آنکھ لینے نہ آتا۔ اگر حضور سے لینا شرک ہوتا، جب اس کا بازو ٹوٹا ہے تو غلام بازو اٹھا کر نبی کے پاس آیا ہے۔ حضور یہ فرما سکتے تھے کہ غلام اگر رسی مانگنی ہے تو مصطفیٰ خدا سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو کملی والے آپ نے ارشاد فرمایا، غیبی آواز آئی کہ نبی کے غلام نہ گھبرا، کوئی توڑنے والا ہے تو جوڑنے والا محمد موجود ہے۔ تو کملی والے آقا سب کچھ دیتے ہیں۔ بولو کملی والے آقا۔ میں لفظ دعا کی گفتگو کر رہا تھا، حضور کے حسن کی بات چلی تو دور نکل گیا۔ قسم ہے حسن بے مثال کی، مصطفیٰ حسن میں لا شریک ہیں، حضور کے حسن کا کیا کہنا۔ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو جائے کہیں یہ وہ وعشن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کانک قد خلقت کما تشاء دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، حضور
کے دست پاک کا سایہ نہیں تھا، مل کے کہہ دو دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ احسن من کلم ترکت تو عینی، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، کلب تو مشارق الارض و مغاربہا، ایک کملی والے آقا میں مشرق پھراوا، مغرب پھراوا، شمال پھراوا، جنوب پھراوا، تحت پھراوا، فوق پھراوا، کملی والیا تیرے ورگا سونا ویکھیا ہی نہیں ہوئے، کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی۔ میں کہا کملی والا حسن میں بے مثال، بلکہ حسن میں لا شریک، حسن میں اب ہو سکتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے دیکھو جی سنی اتنی شان بیان کرتے ہیں تو سرکار کو تو قرآن نے بشر کہا ہے۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے رسول اللہ کی بشریت مطہرہ بے مثل بشریت کا کسی نے انکار نہیں کیا، کیونکہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اپنی طرح ماننا یہ کفر ہے، بولو یہ کفر ہے، اور کملی والے کو بے مثال ماننا یہ ایمان ہے۔ ہم نے بشریت مطہرہ بے مثال کو مانا ہے، حضور کا لباس بشری مانا ہے، حقیقت نبی کی نور مانی ہے، اتنی مصطفیٰ کی حقیقت فرمایا ابو بکر قریب ہوتے ہوئے، ابو بکر تم میری حقیقت کو نہیں جان سکتے، خدا و مصطفیٰ سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو خدا جانے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو، آپ صاحب اولاد بیٹھی ہو، اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں، یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ میرے برخوردار نے حاجی طارق صاحب نے لکھ دیا ہے میلاد مصطفیٰ۔ تو میں نے جمعہ میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ محفل جو ہے اِصالِ ثواب کی یہ منسوب ہے میلاد کی طرف، باقی مالک کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، جب میلاد کہہ دو تو پھر خدا قبول کر لیتا ہے، یقیناً حاجی صاحب کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ بولو بخشش۔ آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو کھلونے لے کر دیتے ہو، ربڑ کے کھلونے ہوتے ہیں، مٹی کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے، لیکن کملی والے اگر صرف بشر تھے، بشر من حیث و بشر، علیاذ باللہ جسے لوگ کہتے ہیں من اللہ نور، خدا کہہ رہا ہے مگر تم بشر ہی کہے جا رہے ہو، قیامت کے دن مصطفیٰ نے تمہیں اگر امتی ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ملانا ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ من اللہ نور، خدا کہہ رہا ہے، من اللہ نور، خدا کہہ رہا ہے، اب تیری مرضی ہے۔ میں نے بے مثال نورانیت کو بھی بیان کیا ہے، حضور کی بے مثال بشریت کو بھی بیان کرنا ہے، اگر صرف بشر ہوتے تو کھلونے نوری ہوتے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسلام لانے کے بعد، یا رسول اللہ میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا، آپ پنگھوڑے میں تھے اور رات کا وقت تھا، چاند نکلا ہوا تھا، تارے نکلے ہوئے تھے، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر چلا جاتا تھا، یہ کیا وجہ تھی؟ تو بریلی کے تاجدار نے جواب دے دیا۔ تاجدار بریلی مولانا احمد رضا بولے، فرمایا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے، وہ تھا
کے تاجدار ترجمہ کر کے بتا دیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ماں کے سیابت عقیدہ پڑھ کے ویکھ لے ابو بکر صدیق سالار سیابت عقیدہ پڑھ کے ویکھ خلیفہ دوم دعائے مصطفیٰ مراد مصطفیٰ نو پڑھ کے ویکھ حافظ قرآن جامع القرآن حضرت عثمان غنی نو پڑھ کے ویکھ لے حضور دے داماد نو پڑھ کے ویکھ لے مولا کائنات علی المرتضی اسد اللہ الغالب نو پڑھ کے ویکھ لے انہاں ساریاں دا عقیدہ ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب نو بے مثل دے بے مثال نور بنا کے بھیجا ہے انہاں ساریاں دا عقیدہ ہے ازواج دا عقیدہ ہے اہل بیت دا عقیدہ ہے صحابہ دا عقیدہ ہے ان کہہ دے ماں تابعین دا عقیدہ ہے تبا تابعین دا عقیدہ ہے غوثہ کتبہ ولیاں دا عقیدہ ہے خواجہ اجمیری دا عقیدہ ہے خواجہ نظام الدین دا عقیدہ ہے بابا فرید الدین دا عقیدہ ہے وہ تاجدار گولڈا دا عقیدہ ہے سارے دادے ولیاں دا عقیدہ ہے آمینہ دلال اللہ دا نور بلو آمینہ دلال اللہ دا میرا نبی صاحب نالوں سونا مسجد نبی شریف مسجد بھی صاحب نالوں سونی کملی والے آقا شادی نماز پڑھائی میرے آقا آرام کر رہے نے سرکار نے ایک بہترین جبہ پہنا ہویا ہے ایک غلام جابر بن سمرہ سامنے آئے نے میرے آقا امام الانبیاء دا بدعا والا مکھڑا پہ ویکھ دینے رات 14ویں رات بھی چمک رہی ہے فرمایا درمیان دندر فرمایا حجاب نہیں پردہ نہیں تے ویکھ رہے نے ایک نظر آسمانی کمر وال ایک نظر نبوت تے چاند وال ویکھ دے بالآخر فیصلہ پیا ہوندا ہے صحابی رسول دا فیصلہ ہویا ہے کہ میرا کملی والا چاند نالوں بھی زیادہ سونا ہے اسے واسطے حلیمہ کہندیاں سن سونا ہے جی سونا ہے من موہنا ہے اے آمینہ تیرا لال جی کبھی شادی باری جاواں سونا ہے جی سونا ہے جی سونا ہے من موہنا ہے اے آمینہ تیرا لال جی کبھی شادی باری جاواں والضحى والليل إذا سجى مکے چار چوفے پکار پہ گئی تے ولی دو جہان دا آیا ہے کسے ماں کرما والی نے جایا مکے چار چوفے پکار پہ گئی تے دنیا تے درے یتیم آیا بابا میں گیا دیکھیا اتے پت ڈگ پہ دیکھن پتر نو ابراہیم آیا والضحى واللیل اذا سجا اور مل کے کہہ دو سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ تکیا نصیباں والیاں مکھڑا حضور دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور میں کہ عشق نبی نال ہوئے پیار نبی دے نال ہوئے رب کعبہ دی قسم موت نہیں آئے گی عشق نبی دے نال ہوئے السلام علیکہ ایوہ النبی نماز دندر پڑھنے والا ہوئے فرمایا وحضر فی قلبک النبی ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور اقبال کہہ رہے ہیں اگر وہ کہتا جی نہیں حضور تو
کچھ نظر نہیں آتے. میں نے کہا سلام پڑھنا ہے تو پڑھ. حضور سامنے ہوتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں اپنے دل میں تصور لا تو واہ واہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا. حضرات محترم، اگر میں اس قرآن کی ان آیتوں میں سے پہلی آیا پاک کا حصہ اگر ما ودعاک تک کی تشریح شروع کر دوں تو کئی گھنٹے درکار ہیں. میں نے اپنی مسجد میں اس کو کم از کم 6 جمعات کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام بنائے. عشق نبی سے ہو مرے گا ہی نہیں جب تک محبوب کو دیکھے گا نہیں. جہاں بھی مر جائے رسول اللہ کا دیدار ہوگا، مصطفیٰ کی زیارت ہوگی. میں بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں. میرے برادر محتشم عزت مآب عاشق رسول الحاج ملک محمد شریف صاحب مرحومہ مغفور، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے. اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے والدین کی بخشش فرمائے، ان کے برادران کی بخشش فرمائے. دیگر جتنے اعزا و اقربا گئے ہیں مولا ان سب کی بخشش فرما. اور یاد کرنا دن قیامت کے نبی کے غلاموں کی پہچان کیا ہوگی. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. میں تمام احباب اہل سنت سے پرزور اپیل کروں گا، خدا کے لیے نہ نماز کو چھوڑو، نہ ماں باپ کے آداب کو چھوڑو، ماں باپ کی خدمت کرو. ایک ایک لمحہ نہ گزرے، جو بھی لمحہ گزرتا ہے ماں باپ کی طاعت میں گزرے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے. یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی یاد ہوتی ہے اور اپنے والد کی یاد میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ کرتے ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ ہے. اللہ اس کے صدقے ان کے والد محترم کی بخشش